پاکستان نے اقوام متحدہ اسلامی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تقریب ہوئی۔ پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے غیر مستقل ارکان کے پرچم رکھنے کی تقریب میں شرکت کی اور پھر سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم لگا دیا، جس کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی غیر مستقل رکن کے طور پر 2 سالہ مدت کا آغاز ہو گیا۔ دیگر غیر مستقل ارکان ڈنمارک، یونان، پاناما اور صومالیہ کے پرچم بھی لگائے گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں فعال اور تعمیری کردار ادا کریں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان 8ویں بار غیر مستقل رکن منتخب ہوا۔ مذاکرات خان کے حکم پر شروع ہوئے، کیسے کرنے ہیں وہی فیصلہ کریں گے۔ گنڈا پور گزشتہ روز حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہوا۔ پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات پر عمران خان سے مشاورت کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے کی گئی گفتگو میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے تو لگتا ہے کہ وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ میں بیک ڈور والا نہیں، کھلی کتاب ہوں، بیٹھ کر جمہوری طریقے سے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ کرم واقعات میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ کرم واقعات آج کے نہیں 50 سال سے چلے آ رہے ہیں، تاہم معاملات کو کچھ اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے۔ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا اور اکیڈمی ہاسٹل اور میس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے زیر تربیت افسران کے لیے فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے زیر تربیت افسران سے ملاقات کی اور ان سے سہولت سے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے پولیس اکیڈمی میس میں کھانا کھا کر معیار چیک کیا اور کھانے کی تعریف کی۔ دوران اجلاس وزیر داخلہ محسن نقوی نے زیر تربیت افسران کو رہائش کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی اور نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری کے لیے فائنینشیل بڈ، ترک کمپنیوں کی بڑی پیشکش۔ فائنینشیل بڈ کھولنے کی تقریب کراچی میں پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ہیڈ کوارٹر میں ہوئی، جس دوران بڈ میں شارٹ لسٹ ہونے والی واحد ترک کمپنی نے حصہ لیا۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق کمپنی نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آمدنی کا 47.25% حصہ دینے کی پیشکش کی ہے۔ پی اے ذرائع کا بتانا ہے کہ ترک کمپنی کی پیشکش کے جائزے کے لیے ٹرانزیکشن ایڈوائزر آئی ایف سی میں بھیجی جائے گی۔ آئی ایف سی اپنی جائزہ رپورٹ 9 جنوری تک پی آئی اے کو پیش کرے گی، تاہم ترک کمپنی کی پیشکش کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ نوید ٹکا شاپ منشی محلہ چوک، نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی، چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ منشی محلہ چوک، مندی بہاؤدین۔